أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. حضرات گرامی 5 آیتیں تلاوت ہوئی ہیں. آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 10 تک سورہ یونس ہماری ترتیب سے چلے. اس کا رکوع ابھی پہلا، اس کی آخری 5 آیتیں تلاوت ہوئی ہیں. آخرت کا بیان کیا ہے، آخرت کی نعمتوں کا بیان کیا ہے، آخرت کے عذاب اور اپنی ناراضگی کا بیان فرمایا. آج کی جو آیتیں ہیں ان میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عقل مندوں کے لیے، جن کو اللہ نے عقل کی دولت دی ہوئی ہے، ان کو کچھ باتیں سمجھانے کی کوشش فرمائی اور مثالیں دی ہیں اپنی قدرت کاملہ میں غور و فکر کرنے کی. حکم دیا ہے کہ آسمان میں سورج اور چاند کو ہم نے روشنی دی، ان کی منزلیں، ان کے برج مقرر کیے تاکہ تمہیں آسانی رہے سالوں کا حساب کرنے میں اور بقیہ حساب کتاب عبادتوں کا رکھنے میں. ہم نے ان چیزوں کو حق اور انصاف کے لیے پیدا کیا ہے اور ہم اپنی آیتوں کو ایسے لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں جن کے پاس کچھ نہ کچھ علم ہو، جان بوجھ ہو. اور پھر دوسری آیت میں بھی یہ فرمایا کہ رات اور دن کا بدلنا، اور اللہ نے جو آسمان اور زمینیں پیدا کی ہیں ان میں بھی اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں. اور تیسری آیت میں فرمایا کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، دنیا کی زندگی پر ہی راضی اور خوش ہیں اور دنیا کی زندگی پر بھی مطمئن ہیں، اور وہ لوگ جو ہماری آیتیں اور نشانیوں سے غفلت اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے جہنم ٹھکانہ ہے انہی کے اعمال کی وجہ سے. اور 5ویں آیت میں فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو انہیں اللہ ان کے ایمان کی وجہ سے سیدھی راہ دکھائیں گے اور ایسی جگہ پر پہنچائیں گے کہ جہاں باغوں میں نہریں بہہ رہی ہوں گی اور ہمیشہ کی نعمتیں اس میں ہوں گی. وہاں ان کی دعا سبحانک اللہم ہوگی اور آپس میں ملنا جلنا سلام سے ہوگا، اور جب رخصتی ہوگی تو الحمدللہ رب العالمین کہہ رہے ہوں گے. ان 5 آیتوں کا میں نے ترجمہ پہلے سے کر دیا ہے تاکہ گزارشات آپ کو پھر ایک ساتھ بتاتا چلوں. دیکھیں، اس میں سب سے پہلی آیت میں اللہ نے یہ فرمایا کہ ہم نے سورج کو روشنی اور چاند کو روشنی دی ہے اور ان کے لیے منزلیں مقرر کی ہیں. آج کے ترقی یافتہ دور میں سائنسدان کہتے ہیں ہم چاند تک پہنچ چکے ہیں. پہنچے بھی ہوں تو ان کے کہنے کے مطابق کہ چاند ایک سیارہ ہے زمین کی طرح، لیکن اس میں پانی نہیں ہے. زمین میں اللہ نے دریا بہا دیے ہیں پانی کے، اور زندگی کا سامان پانی ہے، وہ زمین میں موجود ہے، اس لیے زمین پر آبادی ہے. اور چاند پر پانی نہیں ہے، خالی سوکھا ہے، اس لیے وہاں زندگی کے آثار نہیں ہیں. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، پانی کے بغیر زندگی ہے نہیں. دنیا کی ساری چیزیں پانی سے ہی زندہ ہیں. انسان جو پیدا ہو رہا ہے اگر پانی نہ ہو تو آگے انسانی پیدا نہیں ہوگا، جانوری پیدا نہیں ہوں گے، کھیتیں پیدا نہیں ہوں گی. سورج تک اب تک کوئی نہیں پہنچا اور نہ سورج کی کوئی حقیقت جانتا ہے.
چاند تک پہنچنے کے لیے بھی اگر تیز رفتاری کے ساتھ چلا جائے، جیسے آج کل کے راکٹ لانچر یا آج کل کے جہاز 1500 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلتے ہیں، یہ کہتے ہیں اگر کوئی تیز رفتار جہاز پر ہم بیٹھیں تو بھی 15 دنوں میں ہم پہنچ سکتے ہیں ایک طرف۔ 24 گھنٹے میں وہ کتنے ہزار کلومیٹر کرے گا، پھر بھی ان کو 15 دن لگ جائیں گے چاند تک پہنچنے میں۔ پہنچے نہیں پہنچے یہ الگ مسئلہ ہے۔ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ عالم ہو، جاہل ہو، مزدور ہو کہ افسر ہو، ہر کسی کو نظر آتے ہیں۔ سورج میں اللہ نے بڑی مصلحتیں رکھی ہیں، اس کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے بڑے اثرات رکھے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا اینٹی بایوٹک سورج ہے۔ اگر سورج کی کرنیں زمین پر نہ پڑیں تو یہاں ساری زمین گندی ہو جائے۔ جو گندگی اور تعفن ہم لوگ پھیلاتے ہیں، اگر سورج نہ ہو، سوکھے نہیں، وہ چیزیں جلیں نہیں سورج کی روشنی سے، تو زمین پر گندگی پھیل جائے۔ چاند کی روشنی سے فصلیں پکتی ہیں، پھلوں کو مٹھاس ملتی ہے، پھلوں کو رنگ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر ارشاد فرما دیا ہے نا کہ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ، اگر اللہ سورج کو 24 گھنٹے کے لیے ایک جگہ پہ روک دے تو تم رات کہاں سے لاؤ گے جس میں تم آرام کرو گے؟ اور دوسری جگہ پہ پھر یہ بھی فرمایا کہ اگر ہم مستقل طور پر رات ہی تاریک کر دیں، دن ہو ہی نہ، تو تم کیسے کماؤ گے، کھاؤ گے، پیو گے، سفر کرو گے؟ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے جو دن اور رات کے بدلنے کا نظام رکھا ہے، سورج اور چاند کو ایک دوسرے کے پیچھے لگا دیا ہے۔ سورج کی روشنی سے چاند روشنی پکڑتا ہے، ستارے اور دیگر سیارے زمین کے بھی سورج کی روشنی سے روشنی لیتے ہیں۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے بڑا عالم ہونا، کوئی بڑا پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں۔ ہر آدمی دیکھ سکتا ہے کہ اتنا بڑا نظام کہ آج 2 دسمبر کو جس تاریخ میں سورج نے جس وقت نکلنا تھا وہ اپنے وقت پہ نکلا، جس وقت اس کو غروب ہونا تھا اپنے وقت پر غروب ہوا، اور یہ سال ہاں سال سے، صدیوں سے، لاکھوں کروڑوں سالوں سے 2 دسمبر کو اسی تاریخ کو سورج نکلتا ہے آسمان کے کنارے سے پاکستان میں، اور پاکستان میں فلاں وقت پر غروب ہوتا ہے۔ اس کو صدیاں ہو گئی ہیں، یہی طرز ہے اس کا۔ کبھی اس نے 1 منٹ کی تاخیر نہیں کی، چاند نے کبھی 1 منٹ کی تاخیر نہیں کی۔ دن اپنے وقت پر آتا ہے، رات اپنے وقت پر آتی ہے۔ یہ کیا ہے آخر کوئی تو ہے انہیں چلانے والا۔ ریل کی پٹڑی پر کسی گدھے کو باندھ دیں آپ، ریل کی پٹڑی کے ساتھ، جانوروں میں سب سے بدھو جانور گدھا ہے، اس کو آپ باندھ دیں، روزانہ مقررہ وقت پہ آپ ٹرین وہاں سے گزاریں، گدھا بھی 2-4 دنوں کے بعد سمجھ جائے گا کہ یار پیچھے کوئی اسٹیشن ماسٹر بیٹھا ہوا ہے جو اس گاڑی کو اپنے ٹائم پہ نکالتا ہے۔ گدھے سے گدھا بھی یہ سمجھ سکتا ہے، 2-4 دن جب ٹرین گزرے گی کہے گا ہاں روزانہ کوئی اس کو پیچھے سے بھیج دیتا ہے، یہ سمجھے گا۔ لیکن انسان ہے کہ خر دماغ ہے، گدھے سے بھی پیچھے گیا ہوا ہے کہ اتنا بڑا نظام اللہ نے اس کی آنکھوں کے سامنے رکھا ہوا ہے۔ علم کی کوئی ضرورت نہیں اس کے لیے، کوئی بڑے درجات پڑھنے کی ضرورت نہیں، لیکن سوچو تو صحیح۔ اور تمہارے لیے فرمایا کہ اس میں ہم نے حساب کتاب سالوں کا بھی رکھا ہے۔ آپ وقت گزرنے کا یا وقت آنے کا حساب سورج کے بغیر نہیں لگا سکتے۔ کل دوں گا، کل تو سورج کے بغیر نہیں آئے گا۔ مہینے کے بعد آپ کو ادائیگی کروں گا، مہینے کے بعد آپ سے فلاں چیز میں لے لوں گا یا آپ کو دوں گا، اس کا حساب جب تک سورج چاند نہ ہوں آپ نہیں لگا سکتے۔ نمازیں نہیں پڑھ سکتے اگر دن کے اوقات صحیح طرح سے معلوم نہ ہو۔ اللہ اندھیرا ہی اندھیرا کر دے، ہمیں کیا پتہ لگے گا سورج کس ٹائم نکلا، کس ٹائم غروب ہوا۔ عیدیں نہیں پڑھ سکتے اگر مہینے کا پتہ نہ لگے تو، جمعہ نہیں پڑھ سکتے اگر ہفتہ نہ گزرے تو اتنا بڑا نظام اللہ نے جو رکھا ہے، فرمایا ہم نے عقل والوں کے لیے اور علم والوں کے لیے ہم نے یہ چیز رکھی ہے، آسمانوں اور زمینوں میں جو ہم نے سورج اور چاند رکھے، یہ سمجھنے والوں کے لیے نشانی ہے کہ تھوڑا تو سوچ سکتے ہیں نا۔ اور اس کے بعد دو قبیلوں کا تذکرہ کیا، ایک وہ جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، دنیا کی زندگی پر راضی اور خوش ہیں اور دنیا کی زندگی پر مطمئن، یہ 3 چیزیں ہیں ان کے اندر۔
دیکھیں انسان بہت سارے مسلمان ہیں ایمان رکھنے والے، یہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ایک دن ہم نے مر جانا ہے، یہ تو سب کوئی سمجھتا ہے کہ ایک دن ہم نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اللہ کو حساب کتاب دینا ہے، سب کہتے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ تو ہے کہ ہم نے ایک دن مرنا ہے اللہ کے سامنے، لیکن ہمارا اس پر ایمان نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ عقیدہ تو ہے کیونکہ مسلمان ہونے کے لیے عقیدہ ضروری ہے تسلیم کرنا، لیکن اس پر ہمارا یقین اور ایمان نہیں ہے۔ اگر ہمارا ایمان ہوتا تو ہم اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے زندگی نہ گزارتے۔ مجھے یقین ہے کہ اس روڈ پر رات میں ڈاکے لگتے ہیں، میں جانا پسند کروں گا؟ آپ میں سے کوئی جانا پسند کرے گا؟ مال ملکیت لے کر اس راستے سے گزرنے کے لیے کوئی نہیں تیار ہوگا۔ اللہ نے بتا دیا کہ حلال میں برکت ہے، حرام میں نحوست ہے، سود کھانے والا پاگل ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، آخرت میں بھی پاگلوں کی طرح اٹھے گا۔ قرآن میں صاف الفاظ ہے کہ وہ آدمی جو سود کھاتا ہے وہ قیامت کے دن پاگلوں کی طرح اٹھے گا، پاگل ہوگا۔ دنیا میں بھی ہر وقت پاگل پن چڑھا ہوا تھا، اس کو آخرت میں بھی پاگل ہوگا۔ لیکن ہمیں اس پر یقین ہی نہیں، ہمیں اس پر بھروسہ ہی نہیں، اس بات پر ہم لوگ لگے ہوئے کمانے میں، لگے ہوئے کہیں سے بھی مل جائے، لیکن مل جائے، کیسا بھی ملے، دوسرے کا حق مل جائے، مل جائے۔ اگر یقین ہے کہ ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہو کر حساب کتاب دینا، ایک ایک پائی کا، ذرے ذرے کا حساب کتاب دینا، اگر اس بات کا ہمیں یقین ہے نا، تو پھر عمل اس کے مطابق کیوں نہیں؟ معلوم ہوتا ہے کہ ہم لوگ صرف عقیدہ رکھتے ہیں، ایمان یا یقین ہمیں اس بات پر نہیں آتا کہ ایک دن ہم نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور حساب کتاب دینا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ دنیا کی زندگی پر مطمئن ہو گئے، دنیا کی زندگی پر یہ خوش ہیں کہ یہاں جو کچھ کرنا ہے کر لو، آگے دیکھی جائے گی۔ جب دوسرے لوگ جہنم میں جائیں گے میں بھی ان کے ساتھ چلا جاؤں گا، اگر یہ بچ جائیں گے تو میں بھی بچ جاؤں گا، آگے کی دیکھی جائے گی، فی الحال تو کر لیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہی چیز ہے کہ ہم دنیا کی زندگی پر مطمئن ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ بس یہیں جو کچھ کرنا ہے کر جاؤں، کرنا ہے کر جاؤں، بات کی دیکھی جائے گی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اس طرح ہم سے ملنے کی انہیں امید نہیں ہے کہ وہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے اور دنیا کی زندگی پر مطمئن ہو گئے، ان کے لیے جہنم ٹھکانا ہے۔ اللہ نے اپنے غضب اور ناراضگی کی ایک بہت بڑی جگہ بنائی، جن پر اللہ ناراض ہوں گے انہیں اس عذاب میں مبتلا کریں گے۔ سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے کہ آگ ہے، بچھو ہے، سانپ ہے، فلان ہے، فلان ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے ناراضگی، صرف اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہی کافی ہے، اور کچھ عذاب نہ بھی ہو، اللہ کا ناراض ہو جانا ہی کافی ہے۔ اللہ راضی ہو، جہنم کچھ نہیں کر سکتی۔ فرشتے جہنم میں جاتے ہیں، اللہ ان سے راضی ہے، ان کو جہنم کچھ نہیں کرتی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی گئے جیل میں، جیل سپرنٹینڈنٹ اندر نہیں جاتا گھومنے، جا کر ہائے کمرے میں جاتا ہے، لیکن ایک قیدی اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی جیل کے اندر ہے، سپرنٹینڈنٹ صاحب بھی اندر گھوم رہے ہیں، لیکن دونوں میں کتنا بڑا فرق ہے کہ اس سے قانون راضی ہے۔ جیل سپرنٹینڈنٹ سے قانون راضی ہے، وہ اپنی مرضی چلا سکتا ہے وہاں پہ، جب دل کرے گا باہر نکل آئے گا، اور جو اندر مجرم بیٹھا ہوا ہے اس سے قانون ناراض ہے، اس لیے وہ عذاب میں اسی جیل میں سپرنٹینڈنٹ بھی گھوم رہا ہے، اس کو کوئی تکلیف نہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی جگہ جہنم ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر راضی ہو جائے تو جہنم کچھ نہیں کرتی۔ تو اللہ ان سے ناراض ہوں گے، مقصد کہنے کا ہی، پھر ان کو تکلیفیں دی جائیں گی یا تکلیفیں ملیں گی، یہ دوسری حیثیت ہے، یہ دوسری بات ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے جہنم تیار کر کے رکھا۔ جہنم کی آگ کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے کہ دنیا کی آگ 70 دفعہ دھو کر پھر یہاں لائی گئی، 70 دفعہ اس آگ کو ٹھنڈا کیا گیا ہے، پھر یہاں پہنچی دنیا میں استعمال کرنے کے قابل ہو گئی۔ جہنم کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ گرم ہے۔
جہنم کی بٹی کتنی بڑی ہوگی، کتنی بڑی خطرناک ہوگی۔ اور دوسرے ان کے مقابلے میں ایمان لانے والے، جنہوں نے ایمان لایا اور نیک عمل کرتے رہے، اللہ ان کو اپنی رضا کی جگہ جنت میں رکھیں گے، اور ان کے سامنے نہریں دودھ کی، شہد کی، شراب کی، صاف پانی کی نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ انسان سوچتا ہے کبھی کبھار کہ میرا گھر ایسی جگہ پر ہو جہاں ٹھنڈے پانی کی نہریں چل رہی ہوں، نظارے ہوں، فلان جگہیں چیزیں ہوں، میرے عالیشان بنگلہ ہو، عالیشان مکان میرا بنا ہوا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کے مقام کو ان چیزوں کے ساتھ تشبیہ دے کر فرمایا کہ اگر میں تم سے راضی ہوں، تم نے اعمال ٹھیک کیے، مجھے راضی کر کے آ گئے، تو ایسے باغات دوں گا کہ جن کے سامنے تمہارے آنکھوں کے سامنے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ لیکن یہاں ان دو چیزوں کو بیان کرنے کا مقصد سمجھنے والے کو بات سمجھانی ہے کہ اگر تمہیں اللہ نے سمجھ دی ہے، عقل دی ہے، تو ان ساری چیزوں میں اللہ کی نشانیاں موجود ہیں۔ ایک اللہ والے نے ایک صالح بندے کو ساتھیوں نے کہا کہ حضرت تفریح کے لیے آپ باہر کیوں نہیں جاتے، ہر وقت مسجد میں تشریف فرما ہوتے ہیں؟ کہنے لگے لے چلو مجھے کہیں گھومنے پھرنے کے لیے۔ لے گئے، عالیشان گاڑی تھی دوستوں کی، ایک عالیشان پارک میں پہنچے، وہاں پھول کلیاں کھلی ہوئی تھی، تو ساتھیوں نے گاڑی سے نیچے اتارا ان کو، پارک میں بیٹھ گئے، تو کسی دیکھنے والے نے کہا اچھا ہاں بھائی یہ بزرگ بھی گھومنے پھرنے کے لیے آتے ہیں، یہ بھی یہاں انجوائے کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو اس اللہ کے بندے نے یہ بات سن لی اور اسے بلایا اور فرمانے لگے میں اس لیے یہاں آیا ہوں کہ ان پھول پتیوں کو، ان ہری بھری درختوں کو دیکھ کر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی عبرت پکڑوں اور اللہ کے ذکر میں مزید لگ جاؤں، میں اس لیے آیا ہوں۔ وہی پارک ہے، وہی جگہ ہے جہاں پر لوگ خرافات کرنے کے لیے جاتے ہیں، غفلت کے وقت گزارنے کے لیے وہاں جاتے ہیں، فارغ اوقات ٹائم پاس کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں، لیکن انہی جگہوں پر جب اللہ والے پہنچتے ہیں تو وہ جگہیں قیامت کے دن ان کے ذکر اور فکر اور نمازوں کی گواہی دینے والی بن جاتی ہیں کہ اللہ ہمارا کتنا بڑا مہربان ہے، اللہ کی قدرت کتنی عجیب اور کمال کی ہے کہ اس نے ایسے پھول پتیاں بنائے، ایسے درخت بنائے، ایسے پرندے بنائے، ایسی گھاس بنائی، ایسے چشمے بنائے، ایسا سمندر بنایا۔ وہ چیزیں دیکھ کر اللہ کو یاد کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آخری آیت میں فرمایا کہ وہاں جنتی جب آپس میں ایک دوسرے سے ملیں گے اور جو دعا مانگ رہے ہوں گے ان کا ذکر جو ہوگا وہ سبحانک اللہم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے سبحانک اللہم۔ سبحانک معنی اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عیبوں سے پاک ہے، کوئی خامی کوئی نقص اللہ کی ذات میں نہیں، یہ سبحانک معنی ہے، یہ تسبیح کہلاتی ہے۔ اور دوسری تحمید ہے الحمدللہ۔ الحمدللہ کیا، الحمدللہ میں کیا مقصد ہے؟ الحمدللہ میں بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ جتنے کمال ہیں وہ سب تجھ میں، جتنے کمال ہیں، جتنی خوبیاں ہیں وہ سب تجھ میں ہیں۔ اور یہ بندہ ایک دعویٰ کرتا ہے گویا جب الحمدللہ کہتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہاں جو لفظ ہے وہ یوں ہونا چاہیے احمد اللہ، میں اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں یا میں اللہ کی حمد کرتا ہوں، یہ لفظ ہونا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ یہ لفظ یوں کہہ رہا ہے الحمدللہ، یعنی سب کمالات اللہ کے ہیں۔ دونوں میں فرق ہے نا، ایک تو یہ کہ بندہ یوں کہے کہ اللہ میں تیرا حمد کرنے والا ہوں، میں تیرے کمال بیان کرتا ہوں، دوسرا یہ کہ یہ لفظ یوں ہے کہ تمام حمدیں، تمام کمالات اللہ کے ہیں۔ تو یہاں لفظ وہ ہونا چاہیے، لیکن اس میں تھوڑا ایک شبہ ہے، تھوڑا سا غور کرنے کے بعد تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ احمد اللہ میں اللہ کے حمد بیان کر رہا ہوں تو اس میں ایک شبہ ہے، اچھا تو کیا سمجھ بیٹھا کہ تو ہی اللہ کے حمد بیان کرتا ہے نا؟ تو کیا سمجھے بیٹھا کہ اللہ تعالیٰ کے کمالات بیان کرنے سے کوئی تیرے کہنے سے اللہ بڑا ہو گیا، تو کہنے لگا ہے، تو کون ہے؟ نہیں، یہ ایک واقعہ اور حقیقت ہے کہ تمام کمالات اللہ کے ہی ہیں، تم صرف اس بات کا اقرار کرو۔ اس لیے اللہ نے الحمدللہ کہا ہے۔
قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ صیغہ عربی کے اعتبار سے احمد اللہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں، لیکن یہاں اس جملے فعلیہ کو جملہ اسمیہ لا کر یہ بتایا گیا ہے کہ تیرے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ویسے ہی کمالوں کے مالک ہیں، بلکہ دوسروں کو باکمال بناتے ہیں۔ جو کمال دیا ہے کسی کو تو وہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ آپس میں ان کا ملنا سلام ہوگا، جنتی آپس میں جو ملیں گے، اور ان کی جو دعا ہوگی، ان کا جو ذکر ہوگی وہ یہی سبحانک اللہم ہوگا۔ اور حدیثوں میں آتا ہے کہ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو وہاں کوئی عبادت نہیں ہوگی، کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں، کوئی حج نہیں، عبادات نہیں ہوں، صرف اللہ کی تسبیح ہوگی۔ اور وہ تسبیح اللہ الہام کر دیں گے بندے کو۔ کیا مطلب؟ کہ جس طرح انسان ہر وقت اللہ نے اس کو سانس لینے کا الہام کیا ہو، سانس لیتا رہتا ہے، کچھ بھی ہو جائے، سویا ہے تو بھی، جاگ رہا ہے تو بھی، کام میں مشغول ہے تو بھی، فارغ ہے تو بھی۔ یہ سانس لینا کس نے سکھایا ہے اس کو؟ اللہ نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی، سانس لیتا رہتا بلا اختیار۔ بالکل اسی طرح سبحانک اللہم یا سبحان اللہ، یہ ذکر اللہ کا، تسبیح اللہ کی، اللہ جنتیوں کو الہام کر دیں گے بلا اختیار۔ ہر وقت جیسے سانس چل رہی ہے اسی طرح یہ تسبیحات پڑھتے رہیں گے۔ جو جنت میں پہنچے گا وہ تسبیح ہر وقت چلتی رہے گی، دنیا میں جب تک زندہ ہے سانس لیتا رہتا ہے۔ دیکھیں باقی جتنے بھی کام ہیں نا انسان کے جسم کے، سب معطل ہو جاتا ہے جب سوتا ہے، تو دماغ بھی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، آنکھیں بھی چھوڑ دیتی ہیں، ہاتھ پیر ساری چیزیں کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن سانس چل رہی ہوتی ہے۔ اندر کے اعضاء تو چلو چل رہے ہوتے ہوں گے، لیکن باہر کے اعضاء میں کوئی سارے اعضاء خاموش ہیں، لیکن پھیپھڑے اور ناک اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، سانس لیتے ہیں، سانس تھوڑی دیر بند کرا تو جاگ جائے گا۔ یہ اللہ نے الہام کیا ہوا، یہ اس کو دل میں اللہ نے ڈالا ہوا کہ تو اس طرح سانس لے۔ تیری زندگی کا بقا آکسیجن جب بھی تجھے ملے گی جب تو سانس لیتا رہے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کو اپنی تسبیح جنت میں الہام کرتا ہے۔ اور آخری جب ان کے آپس میں رخصتی ہوگی ایک دوسرے سے تو الحمدللہ رب العالمین کا اقرار کریں گے۔ یہ دنیا میں بھی ہے، قرآن پاک نے بتا ہی دیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ دے تو شکر ادا کرو، اور جو بندہ انسانوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا شکر کیسے ادا کر سکتا ہے؟ لئن شکرتم لأزیدنکم، اللہ کا شکر ادا کرتے رہو تو اللہ تمہیں بڑھا کر دیتے رہیں گے۔ اور شکر کا معنی صرف لفظ کہہ دینا نہیں ہے بھائی، یہ یاد رکھیں، لفظ سے کہہ دینا شکر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی نعمت دی، آپ اسی نعمت کے حساب سے شکریہ ادا کریں گے۔ مال و دولت دیا ہے تو صدقہ زکوٰۃ دیں گے، اللہ نے صحت دی ہے تو عبادت کریں گے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہادری دی ہے تو میدان جہاد میں اس کا شکر ادا ہوگا، اللہ نے پیسہ دیا ہے تو حج کریں گے تو اس کا شکر ادا ہوگا۔ صرف زبان سے شکر الحمدللہ کہنے سے شکر ادا نہیں ہوگا مال و دولت کا۔ جسم جو اللہ نے صحت اور توانائی دی ہے اس کا شکر صرف یہ نہیں ہے کہ شکر الحمدللہ کہتے ہیں، ہر ایک چیز کا شکر اپنا الگ الگ ہوا کرتا ہے۔ تو جب بندے شکر ادا کرنے والے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات زیادہ ہیں۔ جنتیوں کا آپس میں جب رخصت ہوں گے ایک دوسرے سے تو یہی الحمدللہ رب العالمین کہیں گے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ چونکہ یہ آیات اکثر و بیشتر جو مکی ہیں نا، ان میں مکے کے کافروں کو جو باتیں سمجھائی گئی ہیں وہ لوگ آخرت کے قائل نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں پر غور نہیں کرتے تھے، اس لیے ان کی توجہ اس طرف دلائی گئی ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کی قدرتوں کو مانو گے تو پھر یہ بھی بات سمجھ میں آئے گی کہ اسی اللہ نے انبیاء بھیجے ہیں، اسی اللہ نے نبی اور رسول بھیجے ہیں جن کی ہم نے اطاعت کرنی۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں کہہ دیا نا کہ سود لعنت ہے، صاف کہہ دیا نا کہ زنا قرض ہے، صاف کہہ دیا نا کہ جس نے کسی دوسرے کی زمین کی ایک بالش پی لی تو قیامت کے دن 7 زمینیں اس کے گردن میں توق بنا کر ڈالی جائیں گی۔ لیکن ہر وقت چکر پڑا کہیں سے سود مل جائے، کہیں سے سودی قرضہ مل جائے، کہیں سے سود لے لوں، کسی نہ کسی طرح سے پیسے آنے چاہیے میرے پاس۔
اور حرام خوری کرنے کے لیے تیار ہو. زنا آج کل آسان ہو گئے، شادی سے بھی، نکاح سے بھی زنا آسان ہوگا. ٹھیک ہے، ہمارے ادارے، ہمارے جو خصوصاً جو میڈیا ہے نا، ان پر جو چیزیں چل رہی ہیں اس میں نکاح مشکل ہے، دوستیاں آسان ہیں، دوستیاں بڑھا لو. لیکن اللہ کے نبی کے حکم کو تو نہیں ماننے والے ہوئے نا ہم. جب نہیں مان رہے تو پھر ان کو نبی کیسا مانتے ہیں؟ تو جو نبی مانتا ہے اسے حکم میں اللہ تعالیٰ کے نبی کے حکم ماننے ہوں گے، اور یہی ماننے کا مطلب ہے. حکم نہ مانو تو میں کیسا ماننے والا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ فرمائے. آخر دعوانا